ہے نبی اے نبی اے نبی اے نبی، تیری خاطر سبھی کچھ لٹا دیں گے ہم۔ اس لیے اب آ جاؤ، محرم کے مہینے کا جو ہیرا ہے، جو موتی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ کر بات ختم کروں گا۔ آپ سب کو معلوم ہے محرم مہینے کا ہیرا موتی اگر کوئی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میدان کربلا میں۔ بہت لمبا واقعہ ہے، آپ سنو گے علماء سے۔ میں صرف میدان کربلا کی آخری گھڑی آپ کو بتا رہا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ ہاں بولو تو بات ختم کروں گا جلدی، سنیں گے سب لوگ، سنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت حسین میدان کربلا میں، عمر کتنی تھی حضرت حسین کی؟ 55۔ میں نے شروع میں کہہ تو دیا، بولو کتنی تھی؟ 55 سال کی عمر تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی۔ اور میدان کربلا میں وہ جمعہ کا دن تھا، عاشورے کا دن، بولو کون سا دن؟ لیکن جمعہ کی نماز نہیں ہوئی کیونکہ وہ میدان تھا، جنگل تھا۔ جمعہ کے لیے شہر ہونا ضروری ہے، وہاں شہر نہیں تھا۔ مطلب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جماعت کے ساتھ کون سی نماز پڑھی؟ ظہر کی۔ 10ویں محرم، عاشورے کا دن، جمعہ کا دن، کون سی نماز پڑھی؟ بولتے جاؤ۔ اچھا، ظہر کی نماز کے بعد اب حضرت حسین اپنے گھوڑے پر بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مقابلے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہنا آسان، سننا آسان، کر کے بتانا بہت کیوں؟ اب سننا، کیونکہ حضرت حسین کے پہلے 2 بیٹے شہید ہو گئے، وہاں جنازہ رکھا ہوا ہے حضرت علی اکبر کا اور ایک دودھ پیتا بچہ علی اصغر کا، 2 جنازے بچے۔ سوچو وہ باپ پر کیا گزرتی ہوگی جس کے 2 بیٹے کے جنازے رکھے ہوئے، اور حضرت حسین گھوڑے پر بیٹھے اور کیا کہتے معلوم؟ وہ کیونکہ 2 بیٹوں کا جنازہ ہے، چہرہ آنسو سے بھرا ہوا ہے، کتنے دن سے پانی نہیں ملا ہے پینے کو۔ حضرت حسین نے کیا فرمایا معلوم؟ وہ خیمے میں چادر ہے، وہ چادر لے کے آؤ نا۔ تو کوئی چادر لے کر آیا، لمبی چادر تھی۔ آپ نے وہ چادر کو بہت چوما، اور چومنے کے بعد کہا تم کو معلوم ہے یہ کون سی چادر ہے؟ یہ کسی زمانے میں میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، بولو سبحان اللہ۔ اس وقت حضرت حسین تو بہت چھوٹے ہوں گے جب حضرت فاطمہ نے یہ چادر اپنے پاس رکھی ہوگی، لیکن وہ چادر اپنی ماں کی سنبھال کے رکھے، آج اس کو اپنے بدن سے لگایا۔ پھر کیا فرمایا معلوم؟ وہ خیمے میں تلوار رکھیے، لے کے آؤ۔ تو کسی نے اندر سے کہا کہ تلوار تو ہے مگر ٹوٹی ہے، اس کی انی جو ہے نا، انی وہ ٹوٹ گئی ہے۔ کہا لے کر آؤ، مجھے ٹوٹی ہوئی انی سے کوئی مطلب نہیں، میرے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار ہے، بولو سبحان اللہ۔ اچھا، تلوار بھی لے لی، پھر آپ گھوڑے سے اترے اور ایک خیمے کے اندر گئے، بڑا کالا امامہ، پگڑی کالا امامہ لے کر آئے اور اس کو اتنا چوما، کہا لوگوں تمہیں نہیں معلوم یہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچو کیا شان ہوگی، سر پر تاج ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ہے، ہاتھ میں تلوار ہے تو حضرت علی شیر خدا کی ہے، بدن پر کپڑا مبارک ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے۔ اس شان میں جب حضرت حسین گئے ہیں، ایک واقعہ جو ہماری طبیعت کو ہلا دیتا ہے، جب آپ گھوڑے پر بیٹھ گئے، امامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تلوار علی کی، چادر فاطمہ کی، لیکن جب آپ گھوڑے کو ایڑ لگا کے جا رہے تو آواز آتی ہے، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو گھوڑے کے پاس ان کی چھوٹی بچی سکینہ بیٹھی ہوئی، بچی بیٹھی۔ آج ہماری بھی نواسی ہوگی، بچی ہوگی چھوٹی، آپ کی بھی چھوٹی بچی ہوگی، کیا کہتی معلوم؟ ابا مت، ابا نہیں۔ 2 بھائی تو آ گئے، انتقال کر گئے، ابا مجھے یقین ہے یہاں سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، کیونکہ ہم کتنے ہیں؟ ہم کتنے؟ زیادہ سے زیادہ 150 ہیں اور سامنے 1,20,000 ہیں۔ وہ کہتی ابا یہاں سے جو گیا واپس نہیں آیا۔ ابا کیا آپ کو سکینہ آپ کی بیٹی پہ پیار نہیں آتا ہے؟ آپ اپنی بیٹی کو چھوڑ کے جاؤ گے؟ آپ کو آپ کی بیٹی کا ہنسنا، رونا، بولنا کچھ یاد نہیں آئے گا؟ کیا گزری ہوگی حضرت حسین پر۔ اپنے گھوڑے سے اترے، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، کہا بیٹی بات معاملہ ایسا ہے، آج ایک طرف تیری محبت ہے، ایک طرف میرے نانا جان کی محبت ہے،
آج تیری محبت ہے، ایک طرف میرے نبی کی محبت ہے، اور میرے نبی نے کہا تھا سب کی محبت کو پیچھے کرنا، میری محبت کو آگے کرنا۔ یہ کہہ کر بیٹی کو واپس زمین پہ رکھا اور ایڑ لگا کر گئے، اور میرے پیاروں وہ منظر دنیا نے دیکھا کہ حضرت حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ بولو انا للہ انا الیہ راجعون۔ اچھا شہید بھی ہو گئے، کتنے زخم کھائے، کتنے زخم کھائے، شہید ہو گئے۔ صرف شہید ہو گئے ایسا نہیں کہ لوگوں نے شہید کر کے چھوڑا، شہید کرنے کے بعد میرے دوستو باقاعدہ تلوار لائی گئی، حضرت حسین کے سر مبارک کو تلوار کی نوک پہ رکھا گیا، یوں اوپر اٹھایا گیا، اور کہنے والے نے کہا دیکھو حسین ہار گئے ہم جیت گئے، حسین ہار گئے ہم جیت گئے۔ وہ تو حضرت حسین کے چھوٹے بیٹے زین العابدین کی آواز آئی میرے ابا ہارے نہیں۔ بولو میرے ابا ہارے نہیں، زندہ تھے تو بھی چہرہ اوپر نظر آتا تھا، آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آتا ہے۔ میرے دوستو ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت حسین میدان کربلا میں جو شہید ہوئے نا، نماز کی حالت میں۔ کون سی حالت میں؟ یہ سننے جیسی بات ہے، کون سی حالت میں؟ کیونکہ مقابلہ کرتے رہے، لیکن اچانک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب نہیں۔ سامنے والوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا نماز کا وقت ہو گیا۔ ظہر تو پڑھا کے گئے تھے، کون سی نماز کا وقت ہوا؟ عصر کا وقت ہوا۔ دشمنوں نے دیکھا کہ آپ نے جب اللہ اکبر کہہ کے عصر کی نماز شروع کی، جب سجدے میں گئے اسی وقت میرے پیاروں کسی دشمن نے حملہ کیا، آپ کے دونوں بازو الگ کر دیے، آپ کے سینے پر لوہے مارے، آپ کے یہ چہرے انور کو بدن سے جدا کر دیا۔ لیکن حضرت حسین یہ کہہ کر گئے نبی کا نواسہ جان دے سکتا ہے مگر نبی کی نماز کو قضا نہیں کر سکتا ہے۔ محرم کا سب سے بڑا پیغام اگر کوئی ہے نا تو نماز۔ حضرت حسین کا کربلا میں سب سے بڑا اگر کوئی پیغام ہے تو بولو نماز۔ دنیا میں سب سے بڑی اگر کوئی عبادت ہے تو بولو نماز۔ ساری عبادتیں زمین پہ فرض ہوتی ہے، یہی وہ عبادت ہے جو آسمان پر فرض ہوتی ہے، اس کا کیا نام ہے؟ نماز۔ میرے پیاروں اب ایک حدیث بتاؤں گا، اب بات ختم کروں گا۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، میرے پاس موبائل نہیں ہے، یہ موبائل کا چکر پالتا ہی نہیں ہوں، موبائل نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا کہاں پہ؟ لوناولا میں آپ نے دیکھا ہوگا 6 منٹ کا ویڈیو تھا، پانی آیا۔ سچ بتاؤ ہر دیکھنے والا رویا کہ نہیں رویا؟ آپ روئے نہیں روئے؟ میں تو بہت رویا، کیونکہ وہ 6 منٹ کا ویڈیو تو ہم نے دیکھا، شروع تو ہوا ہوگا 15 منٹ سے، پانی آتا گیا ہوگا، اور آپ نے دیکھا ہوگا پوری فیملی ہے، اور فیملی کے ہاتھ سے بچہ بھی چھوٹتا ہے، دوسرا بچہ بھی چھوٹتا ہے، یعنی ہمارا دل ہوتا ہے کیا گزری ہوگی تھوڑی دیر کے لیے ماں پر، جب اپنا چھوٹا بچہ پانی میں بہہ گیا ہوگا، پھر بچی پانی میں بہہ گئی، پھر اس کے بعد میں شوہر بہہ گیا، مطلب وہ پوری فیملی پر اور دوسرے دیکھنے والوں پر کیا گزرا ہوگا۔ بولو نا اس سے خطرناک کوئی مسئلہ ہوگا نہیں۔ اب سنو، ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نماز چھوڑے نہیں، چھوٹ جائے، ایک ہے چھوڑنا کہ بھائی اچھا خاصا ہے لیکن نہیں پڑھا، مغرب کی نماز نہیں پڑھا، حالانکہ گھومتا تھا مسجد کے بعد، اوٹے پر بیٹھا تھا مگر مغرب کی نماز نہیں پڑھا، اس کو کہیں گے نماز چھوڑا۔ میں چھوڑنے کی بات نہیں کرتا، وہ تو بہت بڑا پاپی ہے، بہت بڑا غدار ہے۔ یہاں ہمارے نبی کیا فرماتے؟ جس کی نماز چھوٹ گئی۔ کیسے چھوٹ گئی؟ مطلب پوری تیاری تھی فجر میں، بیوی کو بھی کہا تھا دیکھ برابر 4:30 بجے میرے کو اٹھا دینے کا، 5 بجے میرے کو اٹھائی دینے کا، ارے نہیں اٹھو تو میرے چہرے کے اوپر پانی ڈالنے کا، اور 5 بجے کا موبائل کا الارم بھی رکھا ہے، 5:15 کا دوسرے موبائل کا الارم رکھا ہے، اور اپنے پڑوسی کو بھی کہہ کے رکھا ہے کہ دیکھ 5:30 بجے تو میرے کو کیسا بھی اٹھائی دینے کا، یعنی اس نے سارا انتظام کیا ہے۔ لیکن بیوی کی آنکھ بھی لگ گئی، اس کی بھی آنکھ لگ گئی، الارم بجا اس کو نہیں پتا چلا، پڑوسی نے اٹھایا اس کو پتا نہیں چلا، جب اس کی آنکھ کھلی تو سمجھو کہ فجر کا وقت کیا ہو گیا تھا، تو اس نے چھوڑا کہ چھٹی؟ سب بولو چھوڑا کہ چھٹی؟ اس پر ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جس کی نماز چھوٹی ہو، حالانکہ اس کا قصور نہیں ہے، دیکھنے جائے تو اس کا قصور نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں جس کی نماز چھوٹی، نحوست یہ ہے، نقصان یہ ہے، سمجھو کہ اس کا مال، دکان، بچے سب تباہ اور برباد ہو گئے، یعنی اتنا بڑا نقصان، جیسے کسی کا مال، دکان، بچے، اولاد سب پانی میں بہہ جاوے، کیا غم ہوتا ہے وہ غم اس کے اوپر آ گیا ہے، حالانکہ اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ نماز کیا ہے؟
چھوٹی ہے. تو میرے دوستوں تھوڑی دیر کے لیے سوچو اگر ایسا پانی کا بہاؤ آوے, ہماری بیوی, ہمارے بچے, ہماری دکان پانی میں بہہ جاوے, وہ دن ہمارا کیسا دن ہوگا, وہ رات کیسی رات ہوگی. تو ہم تو روز صبح میں یہ کام کرتے ہیں. وہ تو نماز چھوٹے تو یہ حالت ہے, نقصان ہے. ہماری نماز چھوٹتی نہیں ہے, ہم نماز چھوڑتے. یہاں بہت سارے بیٹھے جو فجر کی نماز چھوٹتی نہیں ہے, فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں. تو ان کی کیا بربادی ہوگی میرے دوستو, کیا بربادی ہوگی. اور سچ بتاؤ, کیا قیامت میں نبی اس سے راضی ہوں گے؟ کیا اس کی سفارش ہوگی؟ اس لیے آج ارادہ کرو, ہم محرم کا مہینہ ہے, جو بھی ہم نے سنا محرم کا ایک ہی پیغام لے کر کھڑے ہوں گے. اور وہ ہمارا پیغام کیا ہوگا؟ ساتھ میں بولو کیا ہوگا. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولو 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 بولو. سب کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. اب میں ایک آخری بات آپ سے کہوں گا, نماز کا وعدہ سچی میں آپ لوگ ہاں بول رہے ہو؟ ایک بات بتاؤ, نہیں ایک بات بتاؤ, ہمارے نبی نے اعلان کیا تھا جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا, اور جو میرے حسین سے محبت نہیں کرے گا وہ منافق ہوگا. یعنی زبان پر کلمہ ہوگا, اس کے دل میں کلمہ نہیں ہوگا. تو کون ہے جو حسین سے محبت کرتے؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی, بولو الحمدللہ. ہم حضرت حسین سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے رہیں. ہم مومن ہیں, ہم منافق نہیں ہیں. اور حضرت حسین کا آخری پیغام کیا تھا؟ نبی کا نواسا جان مگر نماز قضا. اور حضرت حسین کے بدن پر گھوڑے بھی دوڑائے, انتقال کے بعد گھوڑے بھی دوڑائے, سر کو بھی زخمی کیا, تیر نیزے بھی مارے. لیکن الحمدللہ ہمارا دل کہتا ہے آج بھی حسین زندہ ہے. بولو آج بھی حسین, کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ شہید مردہ نہیں ہوتا, شہید زندہ ہوتا ہے. ایسا زندہ ہوتا ہے کہ صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, اس کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے بہت پہلے فرمایا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ فرماتے کسی شہید کو مردہ مت کہنا. وہ کیا ہے؟ تو چلو بتاؤ کون کون حضرت حسین سے محبت کرتا ہے؟ تو وہ کل سے 5 وقت کی نماز پڑھے گا انشاءاللہ. نہیں دونوں ہاتھ اوپر کر کے, کوئی پھرے گا نہیں, پھرے گا نہیں. ہاں یہ مسجد ہے, نیتا گیری نہیں. ہاتھ دے. نیتا گیری میں نے کیوں کہا مانو, کہ جن کو کرسی چاہیے نا وہ لوگ ووٹ مانگنے کے لیے آتے تو سچ بولتے کہ جھوٹ بولتے. ایک گیا تھا ووٹ مانگنے کے لیے, کوئی گاؤں میں گیا, ایک دم چھوٹے موٹے گاؤں میں گیا, وہاں کے مردوں کو عورتوں کو سب کو جمع کیا اور کہا کہ بھائی میں آ رہا ہوں اور آپ سب کو میرے کو ووٹ دینا ہے, اور آپ لوگ بالکل فکر مت کرو, میں جب کرسی پر آ جاؤں گا آپ لوگ مجھے ووٹ دو گے, میں جیت جاؤں گا, تمہاری ساری سمسیا پوری کر دوں گا, تمہارے سارے پرابلم دور کر دوں گا, تم گاؤں والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. پھر اس نے جوش میں آ کے کیا کہا, ابھی میرے کو بتاؤ کیا سمسیا ہے, ووٹ تو بعد میں, کرسی بعد میں, آج ہی تمہاری سمسیا دور ہوگی, بتاؤ کیا سمسیا ہے. ابھی چلے معصوم گاؤں والے سب مرد عورتیں بیٹھے تھے, ایک بوڑھا کھڑا ہوا, کہا ہمارے گاؤں میں بس نہیں آتی ہے. ہوتا ہے نا چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بسیں کہاں ہوتی ہے, تو کہا ہمارے گاؤں میں بس نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا معلوم, وہ نیتا نے موبائل نکالا اور موبائل نکال ٹک 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 ٹک, ہلو ہلو بس ڈیپو, ہلو بس ڈیپو, یہاں کا سم, ہاں سنو میں بات کر رہا ہوں, میرا یہ نام ہے, یہ گاؤں میں کل سے 4 بسیں یہاں ہونا چاہیے. کتنی بسیں؟ 4 بسیں, اور یہاں ٹکٹ بھی نہیں لینے کا, کسی سے ٹکٹ نہیں لینے کا, یہ میرا گاؤں ہے, یہ میرا وطن ہے. اس نے جیب میں موبائل رکھا, پھر کہا بولو اور کوئی سمسیا ہے تو بتاؤ. ایک کھڑا ہوا, کہا ہمارے گاؤں میں آج تک موبائل کا ٹاور آیا ہی نہیں. نہیں سمجھے آپ نے؟ مطلب وہ تو فون کون سے ڈیپو میں کس کے باپ کو کر رہا تھا؟ ایسا میرے ساتھ میں ایسا نیتا گیری والا معاملہ نہیں کرنے کا بھائی. ہاتھ اٹھا, نماز پڑھنا ہے تو ہاتھ اٹھاؤ, نہیں تو مت اٹھاؤ. بولو کون کون نماز پڑھے گا, ہاتھ اوپر کرو بھائی. سب کریں گے نا انشاءاللہ. وہ ویسا جھوٹا والا وعدہ نہیں, کیونکہ وہ تو اس نے تو لوگوں کی سمسیا, یہاں تو ہم اللہ کے سامنے معاملہ ہے. پڑھیں گے نا سب, نماز پڑھیں گے نا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیا ہوا؟